نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید جو ہے ہم نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے۔ یہ سبق جو ہے انشاءاللہ بشرط زندگی جاری رہے گا، کیونکہ قرآن مجید آخری آسمانی مقدس کتاب ہے۔ اس سے رہنمائی لیں گے تو دنیا میں امن آئے گا، سکون آئے گا، انصاف آئے گا۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں مسلمانوں کا بھی ذکر فرمایا، کافروں کا بھی ذکر کیا اور منافقوں کا بھی ذکر کیا، اور تمہیں بنی نوع انسان کو یا ایھا الناس، اے لوگو، اس سے تمام انسانیت کے لیے یہ فرمایا کہ اس کلام مقدس کو اپنا عرض جاں بناؤ گے، اپنی زندگی میں نافذ کرو گے تو سکون آئے گا۔ کوئی بھی حکمران ہے تو یہ آخری آسمانی کتاب جو ہے اس سے رہنمائی ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا قرآن مجید میں ذکر فرما دیا ہے۔ اب یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری صحیح ہونی چاہیے کہ اس میں تدبر کریں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور اس سے رہنمائی لیں۔ ہر چیز کا جب اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا ہے تو پھر ہمیں اسے غور و فکر سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ثواب کی خاطر بھی ہے اور پھر عمل کی خاطر بھی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ بڑے بڑے غلاف، قیمتی غلاف میں اس پر چڑھا کے دروازوں طاقوں میں رکھ دے، نہیں، اس پر عمل کی ضرورت ہے، اور جو عمل کرے گا جو قومیں اس پر عمل کریں گی وہی کامیاب و کامران ہوں گی۔ آخر میں فیصلہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید کے لیے ہی کرنا ہے۔ انصاف ملے گا، معاشرت صحیح ہوگی، سیاست صحیح ہوگی تو اسے قرآن مجید سے صحیح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر تو لے آؤ ایک صورت. یہ چیلنج کیا اللہ رب العزت نے اس وقت کے اور آج کے تمام نوع انسان کو کہ اگر تمہیں اس قرآن مجید میں شک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اس کا شروع جو ہے سورۃ البقرہ پہلے سپارے کی پہلی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور پھر چیلنج کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اس قرآن مجید میں سمجھتے ہو کہ یہ شک کرتے ہو کہ یہ کیسے نازل ہوا، یہ کیوں نازل ہوا، یا کس پر نازل ہوا، اگر شک کی بنا ہے تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ تو پھر پتہ چلے گا. اور تم صورت بھی اللہ رب العزت نے پھر آگے بھی چیلنج کیا کہ تم اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے. صورت مثلی، اس جیسی صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا. من دون اللہ، اپنے حمایتیوں کو، وہ بتوں کے پجاری جو ان کے اپنے بتوں کے پجاری، بتوں سے مدد لے لو، یا اپنے دانشور جو نام نہاد دانشور ہے ان کی مدد لے لو، جس سے چاہو مدد لے لو. ان کنتم صادقین، مگر اگر تم سچے ہو تو اس کی ذریعے صورت بنا کر لاؤ. اور یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، آگے آیا اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور والحجارہ اور پتھر ہیں. آگے اللہ رب العزت نے پھر ڈر بھی سنا دیا کہ تم اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے، اس پر ایمان لاؤ اور یہ سمجھو کہ یہ سچی کتاب ہے. اور اگر تم نے اس کا انکار کیا تو پھر اس آگ سے ڈرو
جو ایندھن ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں وہ پتھر ہیں، اور پتھر کے لیے وہ عدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا چیلنج، اور پھر اس پر جو ایمان نہیں لائے گا تو پھر اس کا حشر جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آقا وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو انہیں جو ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دو، ان کو یہ بتا دو کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے انعام رکھے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب کھلایا جائے گا انہیں، من ثمرۃ رزقا، ان باغوں سے کوئی پھل، تو صورت دیکھ کر قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، وہ کہیں گے کہ ان باغوں سے کوئی پھل جب انہیں کھلایا جائے گا تو وہ صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، اور اس صورت میں ملتا جلتا انہیں پھل دیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، جو ایمان لائیں گے اور جو اللہ کے حبیب کے ساتھ ایمان لائیں گے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو مانیں گے، تو ان کے لیے یہ انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے قیام فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جس چیز کی چاہوں مثال دے سکتا ہوں۔ مچھر جو کہ بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ تو کافروں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی سی حقیر سی چیز کا ذکر فرما رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے کوئی حیا نہیں، کوئی مجھے خوف نہیں، کوئی مجھے شرم نہیں، میں تو اس سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کر سکتا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّ لَهُ الْحَقُّ، کہ یہ مثال حق ہے، وہ اس مثال سے استفادہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال اللہ رب العزت کی طرف سے سچی اور پکی ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ رب کی طرف سے جو اتری ہے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اس کو نہ مانا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے، کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ چھوٹی سی چیز کا ذکر فرمایا۔ اب دیکھو ان کے کرتوت، آگے اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتاتا ہے۔ لہٰذا مسئلہ، اس مثال کے ذکر سے، بھائی اتنی سی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا ارادہ کیا، کیا بتانا چاہتا ہے اللہ۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتروں کو۔ اب یہ بڑی ہی یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اس قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، کئی اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کئی اس سے ہدایت پائیں گے، جو اس کو مانیں گے، دل و جان سے تسلیم کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، وہ صراط مستقیم پر چلے گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، آگے فرما دیا کہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمان۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا
صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ تازیانہ ہے ان کے لیے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ ہے، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خدا بندی کو۔ جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا اور پھر اس پر قائم نہ رہے، منافقت کر لی، تو اسلام کی جو سختی ہیں وہ برداشت نہ کر سکے، تو وہ دین سے مکر گئے، تو وہ مرتد ہو گئے۔ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ خدا سے باندھتے ہیں، جو عہد باندھتے ہیں اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، جو پختہ کر لیں اپنے عہد کو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے، اور جو اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ عہد پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عہد جب کرتے ہو، جو معاہدہ کرتے ہو تو اس پر قائم رہو۔ آج دیکھ لیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جو عہد اور معاہدہ کرتے اس پر لوگ جو ہیں وہ قائم نہیں رہتے، حکمران جو ہیں وہ اس عہد کو توڑتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ ما امر اللہ، اسے حکم فرمایا اللہ نے، بہی ان یوصلا، کہ جوڑنے کا، یفسدون فی الارض، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں۔ آج دیکھ لیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جو عہد باندھتے ہیں لوگ، معاہدہ کرتے ہیں، اس کی ذرا پرواہ نہیں کرتے، اور جو اللہ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا، ایک دوسرے کا ہمدردی، غم گساری کا کہا ہے، وہ نہیں مانتے اور فساد مچاتے ہیں دنیا میں۔ اس وقت آپ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کون فساد مچا رہا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ یہ جو معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کے لیے نہیں کام کرتے، لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مردہ تھے، فآیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب یہ ہماری زندگی، ہم جو کچھ بھی نہیں تھے، کوئی چیز ذرہ، ایک پانی کا ایک قطرہ تھا، تو اللہ نے اس سے ہمیں زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ آخر سارا انجام اللہ کی طرف ہے۔ یہاں پر ایک زندگی کا، اور پھر موت کا، اور پھر زندگی کا، اور پھر موت کا، اور پھر زندگی کا۔ اب یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قبر کی زندگی بھی برحق ہے۔ یہ جس کو عالم برزخ کہتے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور بھی کہ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ قبر کی زندگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناچیز قطرہ ناپاک سے اللہ نے انسان کو وجود بخشا، پھر وہ دنیا میں آیا، پھر اب اس کو پھر موت آئے گی، اور موت کے بعد پھر اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا۔ وہ برزخ کی زندگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور اللہ کے حضور سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اپنے حساب کتاب جو ہے ان کا ہوگا، اور میزان لگے گا۔ میزان میں انسانوں کی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو نیکی کا صلہ ملے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔